پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری بالکل اچھی طریقے سے چل رہی ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، آج پھر بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کے کلاس نمبر 8 میں آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں علم صرف یعنی لفظوں کے اوپر بحث کرنے والے ہیں۔ علم صرف جو اردو قواعد کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا سیکشن ہے۔ پہلا حصہ ہے علمی حصہ، جس کو ہم نے 6 کلاس میں کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ آج کے سیشن ہے علم صرف کے اوپر، جو علم صرف لفظوں کے اوپر بحث کی جاتی ہے، لفظوں کی ساخت، لفظوں کی بناوٹ کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ یوں کہیں تو لفظ کس طرح بنایا جاتا ہے، لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں، ان ساری جانکاری علم صرف کے اندر دی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انسان کے زبان سے جو آواز نکلتی ہے، جو صوت نکلتی ہے، جو ساؤنڈ نکلتی ہے، اس کو سمجھنے، اس ساؤنڈ، اس آواز، اس الفاظ کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جس آواز سے کوئی لفظ کلیئر صاف سمجھ میں آئے، اس کا معنی، اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے، اسے ہی ہم لفظ موضوع کہتے ہیں۔ جو انسان کی آواز سے الفاظ نکلتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں سمجھ آئے، اسے ہم لفظ محمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا لفظ موصول اور لفظ محمل کے اوپر۔ لفظ موصول جیسے پانی کا تو مطلب سمجھ آ رہا ہے، پینے والی چیز جیسے وانی کا کوئی مطلب نہیں، جیسے کھانا کی تو بات سمجھ آ رہا ہے، میننگ سمجھ آ رہی ہے، جیسے وانا وغیرہ۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج اس کو جلدی بھی آگے لے چلتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم ہے مفرد اور دوسرا قسم ہے مرکب۔ مفرد یعنی جیسے عبداللہ، اور مرکب کیا ہے عبد الرحمن، یعنی 2 لفظ مل گئے جو بنے۔ جیسے دولت کیا ہے، اکیلا لفظ ہے، اور دولت مند کیا ہے، 2 شبد مل کر 2 لفظ مل کر بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے مفرد الفاظ اکیلا بمعنی لفظ کہتے ہیں، جبکہ مرکب 2 لفظ مل کر بنے لفظ کو کہتے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ معنی کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے لفظ حقیقی، دوسرا ہے لفظ مجازی اور تیسرا ہے لفظ اصطلاحی۔ لفظ حقیقی اسے کہتے ہیں جو حقیقت میں جس لفظ کے لیے جو بنایا گیا ہے معنی، اسی معنی میں لیا جائے۔ اور لفظ مجازی اسے کہتے ہیں وہ لفظ جو دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر اس کو خصوصیت کے بنا پر اس کو صفت دی جا رہی ہے۔ جیسے شیر ہندوستان، جو ہندوستان کے بہادر ہے، یعنی صفت کیا ہے بہادر کے بنا پر شیر کی لقب دی جا رہی ہے۔ لفظ اصطلاحی ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو اصطلاح میں دیا جائے،
جیسے صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا، جبکہ یہاں پر نماز کے لیے لی گئی ہے۔ آئیے آج کی کلاس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں موضوع۔ اب آئیے موضوع کو دیکھتے ہیں۔ لفظ موضوع۔ لفظ موضوع کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے اسم، دوسرا حصہ ہے فعل اور تیسرا حصہ ہے حرف۔ یعنی ہم نے جانا کہ علم صرف کو سمجھنے کی اعتبار سے، یعنی لفظ کو سمجھنے کی اعتبار سے 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ پہلا لفظ موضوع اور دوسرا لفظ مہمل۔ آئیے لفظ مہمل کو ہٹاتے ہیں، آج لیتے ہیں لفظ موضوع۔ لفظ موضوع کو بھی 3 حصے میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ پیارے ساتھیو، آئیے پھر ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ کو سمجھنے کی اعتبار سے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے موضوع اور دوسرا حصہ ہے مہمل۔ اور بناوٹ کی اعتبار سے لفظ کی بھی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ آگے آئیے معنی کی اعتبار سے بھی لفظ کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی، مجازی اور اصطلاحی۔ اب جو ہم نے موضوع پڑھا تھا، لفظ سمجھنے کی اعتبار سے لفظ موضوع اور مہمل۔ لفظ موضوع کو بھی 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ آئیے آگے جانتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کو معنی کے اعتبار اسم اسے کہتے ہیں جسے انگلش میں ہم نون کہتے ہیں، جسے ہندی میں سنجھیا کہتے ہیں، اسی کا ہم اردو میں اسم کہتے ہیں۔ کسی نام، کسی جگہ اور کسی ویکتی کے نام یا دنیا کے کسی بھی طرح کے نام کو ہم اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اسم کو معنی کے اعتبار سے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے اسم ذات اور دوسرا حصہ ہے اسم صفت۔ معنی کے اعتبار سے اسم کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے؟ 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے اسم ذات، دوسرا ہے اسم صفت۔ پیارے ساتھیو، اب آگے آئیے بناوٹ کے اعتبار سے بھی لفظ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے ضامر اور دوسرا ہے مصدر اور تیسرا ہے مشتق۔ یعنی اسم کو معنی کے اعتبار سے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اسم ذات اور اسم صفت۔ اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی اسم کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ضامر، مصدر اور مشتق۔ اب آگے آئیے اس کو ہم ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں، اسم صفت کسے کہتے ہیں، ضامر کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں اور مشتق کسے کہتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام ہو، جیسے طارق، نجمی، خلیق، احمد، سکندرآباد، پٹنہ، دہلی، ممبئی، تاج محل۔ یعنی دنیا کے کسی بھی طرح کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اب آگے آئیے آپ دوسرا جانتے ہیں فعل۔ دوسرا جانتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، جیسے آیا، گیا، کھایا، لکھا، دیکھا وغیرہ۔ فعل کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ فعل کو ہندی میں ہم کریا کہتے ہیں۔ فعل کو ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کریا کہتے ہیں۔ اسے انگلش میں ہم verb کہتے ہیں۔ یعنی کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔
اس کو ہندی میں کریا، اسی کو انگلش میں verb کہتے ہیں۔ اب آ گیا یہ حرف۔ حرف کو ہم جانتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اس میں یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے، اکیلا کوئی معنی نہ دے۔ حرف یعنی جیسے پریپوزیشن، حرف اسے کہتے ہیں جو دو حرف کو مل کر بنے، اکیلا کوئی معنی نہ دے، جیسے کو، سے، تک، پر، اوپر وغیرہ۔ جیسے دیکھتے ہیں احمد سے کہا، کیا احمد سے کہا، یعنی حرف کیا ہو گیا؟ احمد، فعل کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ احمد۔ اس نے کہا، اس نے کہا، کیا فہرست ہے؟ اس نے۔ جیسے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کیا ہو گیا؟ نے کیا ہو گیا؟ یہ حرف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آ گیا یہ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اسم ذات اور دوسرا ہے اسم صفت۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، اسم ذات کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسم ذات کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جان ہو، یعنی پرسنل چیز کو ہم اسم ذات کہتے ہیں۔ اب آگے آئیے، مادی ہو یا بے مادی۔ جیسے ایگزامپل میں دیکھتے ہیں اسم ذات کا ہے انسان، حیوان، الہ آباد، نکات، خاخرہ، امیری وغیرہ، یعنی کسی پرسنل نام کو ہی ہم اسم ذات کہتے ہیں۔ اب آگے آئیے، ہم آگے دیکھتے ہیں اسم صفت۔ اسم صفت جو اسم صفت وہ اسم یا شخص کے متعلق بتائے، یعنی اس کو صفت، خاصیت یا خوبی بیان کی جائے، اسے کسی اسم کے بارے میں، کسی نام کے بارے میں اس کی خوبیاں یا خرابیاں کو بیان کی جائے، اس کے ڈھانچے کو بتایا جائے، اس کے اندر کے فیلنگ کو بتایا جائے، وہ کیسا ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، مجرا ہے، منیف ہے، بد ہے، اسی کو ہم صفت کہتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سیاہ، سرخ، پہاڑی، شہری، جنگلی وغیرہ۔ اب آگے آئیے، نعت میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں صفت کی نعت میں دیکھتے ہیں، جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو آپ کیا ہوئے؟ موصوف ہوئے۔ جیسے احمد نیک لڑکا ہے۔ اس سینٹینس میں کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ اس سینٹینس میں احمد کا صفت بیان کی جا رہی ہے۔ احمد کیا ہے؟ احمد ہی موصوف ہوا، اور نیک کیا ہوئی؟ نیک صفت۔ اور لڑکا کیا ہے؟ لڑکا نام ہے، اسم ہے کیا ہے؟ ہے حرف ہے۔ جیسے زرینہ تیز لڑکی ہے، زرینہ تیز لڑکی ہے۔ زرینہ کیا ہوا؟ زرینہ اسم موصوف ہوا، جس کی صفت بیان کی جائے اسے ہی موصوف کہتے ہیں۔ زرینہ کیا ہوا؟ زرینہ موصوف ہوا،
جیسے کیا ہوا، تیسری خطوہ لڑکی کیا ہوئی، لڑکی ذات ہوئی اور اسم ہوئی، ہے کیا ہوا، ہے حرف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اشتقاق یا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا جامد اور دوسرا مصدر اور تیسرا مشتق۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ آئیے پہلے جامد کو دیکھتے ہیں۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے پتھر، دریا، پہاڑ، قلم وغیرہ۔ اب آگے آئیے مصدر کو دیکھتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرا فعل یا دوسرا کلمہ نکلا ہو، جیسے اسماء نکلا ہو، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا وغیرہ۔ اب آگے آئیے جو آخری ہے، تیسرا ہے مشتق۔ مشتق کو جانتے ہیں؟ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جو کام سے بنا ہو، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا۔ پڑھنے والا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ لکھنا سے لکھنے والا وغیرہ۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔